کی تشریف فرما تھے، تو ماں اس کو وہاں سے لے کے آئی، 20 سال کا جوان بیٹا مدینے تک، اور جب یہ باپ اور بیٹے کا ملاقات ہوئی، ماں نے اس کی بیوی نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے اور یہ آپ کا باپ ہے. تو اس وقت جب آپس میں 20 سال بعد یہ سمجھو بیٹا ہے اور یہ باپ ہے، جب ملاقات ہوئی یعنی دونوں ایک دوسرے سے گریبان ویسے کرنے مصافحہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم آدم کو آواز دے دی کہ دوستی میری سال اور پیار جو ہے نا گلے کو کسی اور کا لگایا ہے، اپنا سکا بیٹا کہ اے ابراہیم تو دوستی کا دعویٰ میرے ساتھ کرتے ہو اور گلے کو دوسرے کو کسی اور کو لگایا. تو اس سے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بس دعا مانگی، یا اللہ یا اس کو موت دے دے یا مجھے. اور بچہ جو ہے باپ کے سامنے تڑپ کے مر گیا. اس کو عشاء بولتے ہیں. یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ سمندر یعنی آگ کے سمندر پہ جانا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے ضد کیا ہے، جن لوگوں نے ارادہ پختہ کیا ہے، تو ان کو یہ قربانیاں دینا ذرا بھی نہیں کھلتے. انہوں نے کچھ دیکھا ہے، انہوں نے کچھ سنا ہے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی جو میٹھی میٹھی باتیں جو انسان کے کان میں رس گھولے، اللہ تعالیٰ پیار سے پوچھے. سمجھ آ رہی بات؟ ایک دفعہ آپ کے نام پیار سے لے لے تو آپ کہیں گے پوری دنیا جو ہے نا اسی ایک آواز کے اوپر جو نا قربان ہو. ہم لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ ہم نے نہ کچھ دیکھا ہے، نہ کچھ سنا ہے، نہ کچھ سمجھا ہے. ہم تو اندھے ہیں. تو ایک دوسرا واقعہ ہے، ولی جو تھا وہ بہت سخت بیمار تھا، تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کالی کھانسی کی بیماری تھی، اور پوری دن جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے یعنی دعا میں ایک قبولیت رکھی تھی کہ جو بھی مریض آتا وہ دعا کرتا شفا یاب ہوتا. تو ہوتا کہ اس کی ایک بڑی ماں بھی تھی، اور سارا دن جو ہے نا لوگوں کا مجمع شام کا لگا رہتا، وہ لوگوں کو دعا کرتے اور لوگ سے حجاب ہوتے جاتے، اور خود جو ہے نا ساری رات کھانستا رہتا، اور اس کی جیسے کہ سینہ جو ہے نا باہر نکلا گیا کھانسی سے، اور کئی مہینوں سے کئی عرصے سے اس کو یہ کھانسی جاری تھی. تو ماں جو ہے نا اس کو اس سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ بیٹا تو پوری دنیا کو دعا کرتے ہیں، ان کو شفا یابی ملتی ہے، تو آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کھانسی آپ سے دور کرے. اس نے کہا ماں چھوڑ دو، ابھی چلتی ہے تو چلنے دو، اس کو کیا ہے. کئی دفعہ ماں نے کہہ دیا، لیکن اس نے اتنا ٹال جو ہے نا بات کو ٹال کے چھوڑ دیا، اس کو یعنی وہ کیا نا دعا نہیں کی. پھر ایک دن ماں جو ہے نا بہت تنگ ہو کے اس نے اپنی لباس بدل کے یعنی اوپر برقع ڈال کے وہ بھی ایک لائن میں کھڑی ہو گئی. جو لوگ رہتے تھے نا دعا مانگنے کے لیے اسی لائن میں کھڑی ہو گئی. تو پھر اس کا نمبر آیا، تو کہتے ماں جی آپ کو کیا چاہیے؟ کہتے میرا ایک بیٹا ہے، اس کو شدید کھانسی کی بیماری ہے، بیٹا ذرا دعا کر لے بابا جی وہ ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا اچھا آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، چلے جائیں. تو گئی تو اسی رات کو جو ہے بالکل اس کو کھانسی نہیں ہوئی. سمجھ آ رہی بات؟ تو سمجھ گیا کہ ماں. تو دوسرے دن اٹھ کے ماں جو آپ نے کیا کیا کل؟ اب وہ عورت آپ تو نہیں تھی؟ کہتے بیٹا ہاں میں تھی. یا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے مجھ سے آپ کا جو ہے نا ساری رات کھانسنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. کئی دفعہ میں نے آپ سے کہا تو آپ نے میری بات ٹال دی، ویسے انسنی کر دی، اور میں خود مجھے مجبوراً جو ہے نا اس لائن میں لگ کے میں نے اپنے لیے دعا کی. کہتے وجہ یہ تھی کہ جب میں ساری رات کھانستا تو جب صبح کا ٹائم ہوتا نا صبح سے قریب، تو اللہ تعالیٰ مجھے آواز دیتا کہ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. میرا نام لے کے بہت میٹھی آواز، ہر روز اللہ تعالیٰ میرا پوچھتا خیریت کہ آج تمہارے حالات کیا ہے، طبیعت کیسی ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں؟ تو کہتے اس میٹھی آواز سے میرا سارا تکلیف سب پھر رات کی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی. اور آج میرے کھانسی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے آواز. ڈاکٹر صاحب ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی. یہ ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے جی. اس ملک میں رمضان سیل لگی ہوئی ہے، جی پتہ ہے آپ؟ بالکل. پاکستان میں فراشیں بڑھ رہی ہے، جی جی اس لیے کہ یہ مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، جی آسانی سے جی کھانا پینا وصول نہ کر سکے، صحیح. اور غربت کی انتہا ہے. جی اس میں ڈفرینٹ کیوں ہے کہ رمضان ہمارا ہے، جی رسپیکٹ یہ کر رہے ہیں جی اور وہ کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ دراصل مسئلہ جو آپ نے بتایا نا جی. آواز کرنی، جی تقریباً ایوری مسلم جانتا ہے، بالکل. علماء ہمیشہ یہ بیان کرتے ہیں. بالکل. اور حضرت امام حسین کی قربانی جو ہے یہ تاریخی قربانی ہے، بالکل. اس کو کوئی
بیٹ نہیں کر سکتا، نزدیک نہیں جا سکتا. تو قربانیاں دینے والے جو ہیں وہ تو دے رہے ہیں. جی جی لیکن آج جو مسلمان جی ماہ رمضان کے اندر اسپیشل کرپشن کر رہے ہیں، اسپیشل قتل کر رہے ہیں، جی جی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اصل میں اگر میں روحانی نقطہ نظر سے اس کو بیان کروں تو یہ ہے کہ ہم نے صرف دین کا ایک پہلو پکڑا ہے، ایک حصہ دیکھا ہے، اور دوسرا باقی دین ہم سے نکل چکی ہے. ہم صرف ظاہری کو دیکھتے ہیں، باطنی ہم بالکل باطنی کی طرف ہمارا توجہ نہیں ہے. باطنی نظام کو ہم بھول گئے کہ باطنی بھی کوئی چیز ہے. تو وجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہہ رہی کہ جو انسان جو عمل کرتا ہے، یعنی انسانوں سے تو ہم بہت کچھ چھپا سکتے ہیں، جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بھی کر سکتے ہیں، اسے دغا بھی کرتے ہیں، چھپاتے بھی ہے، لیکن ہم اپنے دل کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ناپ تول میں غلطی کرتے ہیں، ہاں، یا ہم جو پرائز جو ہے نا اس کو ہم 3 گنا بڑھا کے منافع، ناجائز منافع لے رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے دل سے محاسبہ نہیں کر رہے ہیں. ہم دیکھیں تو چلو لوگوں کو تو ظاہری تو ہم یہ ہے نا کہ ہم بزنس چلا رہے ہیں، ہمارے یہ پیچھے سے مہنگائی ہے، اور لوگوں کو یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے نا یعنی مہنگا مل رہا، حالانکہ ان کے پاس موجود ہے، اتنا یعنی سستے داموں میں لیا ہے کہ اپنا جائز منافع نکال کے باقی دے دو، وہ بھی بہت سستا پڑے گا لوگوں کو. لیکن اللہ کا خوف اور دل کا محاسبہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ ہے کہ بس یہ ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں جس کو یعنی دل کا جو ہے نا محاسبہ کرنے والے وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں. جن کو محاسبہ کا خوف ختم ہو گیا وہ پھر یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے نام کچھ بھی رکھے، چاہے وہ بہت مسلم اپنے آپ کو کہے، قرآن و حدیث سر کے اوپر رکھ کے گھومے پھرے، لیکن جب ان کا دل کا محاسبہ، ان کا دل صحیح نہیں ہے، یہ ظاہراً صحیح نہیں ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت جیسے کہ ابھی ذکر کیا نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب جو تھے، تو ایک دفعہ وہ یعنی جوانی کے زمانے میں شادی بھی نہیں کی تھی انہوں نے، ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے تو اوپر سے ایک پھل آ گیا، تو پانی نے ایک پھل جو ہے سیب، اس کو ایک سیب پانی دیتا ہے، اس نے سیب پکڑ کے ایک اس میں سے تھوڑا سا سیب کھا لیا، اور تھوڑا سا ایک نوالا بھی لینے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی یہ سیب کسی کا تھا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس کے میں نے اٹھا کے کھا لیا. تو وہ پھر اس دریا کو بے چین ہو گیا اس سے جو ہے نا، جب تک کہ میں اس کے مالک کو نہیں ڈھونڈوں گا، اس سے معافی نہیں مانگوں گا، تو میں گھر واپس نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے حرام، یعنی میرے پیٹ میں حرام کا ذرا اتنا ہو گیا. تو کتنے مائل جو ہے 2-3 مائل اس نے جب سفر کیا اس دریا کے کنارے، تو وہاں باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ ہاں، اس نے دیکھا کہ یہ اس باغ سے گری، کیونکہ وہ باغ جو ہے نا دریا کے اوپر ہی بالکل تھا. پھر وہ اندر داخل ہو گیا تو وہاں پہ دیکھا بڈھا سا بہت سفید داڑھی والا آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا سلام کر کے کہ بابو جی ایسا میں یعنی فلانا جگہ پہ تھا، تو وہاں سے پانی نے ایک سیب اوپر سے لے کے آئی، تو میں سب اٹھا کے میں نے کھا لیا. اور ایک نوالا کہا پھر مجھے خیال آیا کہ تو کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی چیز تھی، اور میں نے پوچھے بغیر کھا لیا، تو میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی، وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ایسا کوئی لڑکا ہے نہیں. کہتے یہ کیسا ہو سکتا ہے میں آپ کو معاف کر دوں؟ تو میرے سیب اور میرے پوچھے بغیر کھا کے پھر آپ کہتے ہو کہ مجھے معاف کر دو. کہتے نہیں کوئی صورت ہے تو مجھے بتا دیں. میں کہتے 2 شرط ہے، اگر وہ آپ کو یعنی منظور ہے تو میں کچھ سوچ سکتا ہوں کہ آپ کو معاف کر دو، اگر وہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر تو میں تو معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا مجھے بتا کہ ہر ایک شرط مجھے منظور ہے، آپ کیا وہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے آپ نے 10 سال میرا خدمت کرنا ہے میرے باغ میں، اور میرے پودوں کو ان کو سب کو آپ نے پانی دینا ہے. دوسرا یہ ہے میرا ایک گونگی، بہری، آندھی، لنگڑی لڑکی ہے، اس سے آپ نے شادی کرنا ہے. تو وہ تو کہ سوچ میں پڑ، اس طرف میں نے قدم اٹھانا ہے